إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہادر سلام ذات مبارکہ مطہرہ جن کا نام نامی اس میں گران حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک 1445 ہجری کا کے بعد یہ پہلا خطبہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا موضوع ہے، جس کا عنوان ہے ماہ رمضان کے بعد کی زندگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہماری زندگیوں کے اندر اسی طرح کی بہار اور اسی طرح کی مسرتیں اور خوشیاں عید سعید کی طرح اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی کے اندر نصیب فرمائے. یہ موسم عبادت عزیزان گرامی، ماہ رمضان جو ماہ قرآن تھا، ماہ رمضان جو ماہ خیر و برکات تھا، وہ مہینہ جس کے اندر جو صبر کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو جد و جہد کا مہینہ، وہ مہینہ جو نفس کشی کا مہینہ، وہ مہینہ جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا مہینہ، وہ مہینہ جو ایمان کا مہینہ، امن کا مہینہ، راحت کا مہینہ، برکات کا مہینہ، ایک دوسرے سے مواسات اور خیر خواہی کرنے کا مہینہ، وہ مہینہ جو صدقات و خیرات کا مہینہ، وہ مہینہ جو اعمال صالحہ کرنے کا مہینہ، وہ ماہ مبارک جس میں ایک نفلی عبادت کا اجر و ثواب فرض کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے.
ایک روزے کا ثواب 10 گنے سے لے کر 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ایک عبادت کا، ایک عمل صالح کا اجر و ثواب، اور روزے کا اجر و ثواب اللہ اللہ اللہ، اس کی تو نہ کوئی حد ہے نہ اس کا کوئی حساب ہے. رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر و ثواب دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا. عزیزان محترم، یہ صبر و تحمل کا، برداشت کا اور مصابرت کا اور اللہ کی اطاعت و بندگی کا، یہ رحمت کا، یہ قرآن کا، یہ ایمان کا، یہ فرقان کا مہینہ ضرور گزر گیا، لیکن جو رحیم و رحمان ہے وہ آج تک وہ باقی ہے. وہ اللہ، یہ مہینہ قرآن کا گزر گیا، لیکن عزیزان محترم ایمان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. میرے عزیزوں، ایمان باقی ہے، اسلام باقی ہے، قرآن باقی ہے، اللہ کے فضل سے نمازیں باقی ہیں، عبادات باقی ہیں، شریعت مطہرہ باقی ہے، اسلام باقی ہے. رمضان المبارک کا روزوں کا مہینہ گزر گیا ضرور، لیکن اللہ جو رحمان و رحیم ہے وہ کبھی نہیں گزرا ہے، نہ گزرے گا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ موجود ہے. وہ اللہ ہماری ہر لمحات اور ہمارے ہر حرکات کی نگرانی فرماتا ہے. وہ اللہ جس نے شریعت نازل فرمائی، یقیناً وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے. وہ ہر اعمال کا اور ہر چیزوں کا دیکھنے والا ہے. وہ موجود ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کبھی نا امید نہ ہو کہ اب خیرات و برکات کہاں سے حاصل ہوں گے، اب وہ نعمتیں کہاں سے ملیں گی. یقیناً اللہ موجود ہے، اللہ کا دین موجود ہے، اس کی شریعت موجود ہے، رب کا قرآن موجود ہے. یہ سب ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ ماہ مبارک آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ ہمیں احساس دلائے، ہمارے اندر سوئے ہوئے ان جذبات کو جو شیطان نے تھپکیاں دے کر، حالات نے تھپکیاں دے کر اور زمانے نے تھپکیاں دے کر ہمیں دور کر دیا تھا. جس دین سے، جس ایمان سے، جس اسلام سے ہمارے اندر جو اسپرٹ تھی، ہمارے اندر جو جذبہ تھا رب کی اطاعت و فرمانبرداری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا، جس کے اندر کمی آ گئی تھی 11 مہینوں میں، جس کے اندر سست رفتاری پیدا ہو چکی تھی، اللہ نے یہ ماہ مبارک دے کر ایک محقہ، ایک طرح سے پٹرول پمپ، ایک طرح سے ایندھن حاصل کرنے کا ایک اسٹیشن اللہ رب العزت نے ہم کو دیا. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پٹرول پمپ ہم کو دیا کہ جہاں ہم کھڑے ہو کر اپنی گاڑیاں بھرا کر اور پھر سے اپنے منزل کی طرف چلتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک پٹرول پمپ کی طرح، جہاں ہم اپنے گاڑیوں میں ایندھن بھرا کر کے، ہم اپنی گاڑیوں میں پٹرول بھرا کر کے، ڈیزل بھر کر کے ہم پھر اگلے منزل کی طرف اور رواں اور دواں ہو جاتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ. بالکل اسی طرح سے یہ ماہ مبارک کا مہینہ آیا جس سے ہمارے دلوں کے بیداریوں کو، جس سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کیا، غفلتوں کی چادروں کو ہٹایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ہم کو چاہیے کہ ہم نے جو نیکیاں کمائی ہیں، ہم نے جو عبادت و بندگی کی ہے رب ذوالجلال کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، جو بھی ہم نے صدقات اور خیرات کیے ہیں، جو بھی ہم نے نیکی اور بھلائیاں کی ہیں، جو بھی غریبوں مسکینوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے محلوں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ، غریبوں مسکینوں، اپنے ملکوں کے ساتھ جو بھی نیکیاں بھلائیاں کی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور اس کے اوپر قائم و دائم رہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود، ہمارا اللہ، ہمارا رب، ہمارا اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں روزی دینے والا، ہمیں مارنے والا، ہمیں جلانے والا، ہمیں زمین اور آسمان کی یہ خوبصورت تہیں دینے والا، بارش نازل کرنے والا، غلے فراہم کرنے والا اور بہترین پانی دینے والا، بہترین ہوا دینے والا، بہترین آگ کے ذریعے سے ہماری اللہ تبارک تعالیٰ ضرورتوں کو پوری کرنے والا، یہ کائنات، یہ آسمان، یہ رات اور دن، یہ چمکتے ہوئے ستارے ہماری خدمتوں کے لیے جس رب نے ہم کو دیے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹ کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. استقامت کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر ڈٹ کر آگے بڑھتے ہیں، کبھی اس سے مفاہمت نہیں کرتے. اللہ رب ہے، معبود حقیقی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے. عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے جن کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں،
اڑ جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت و بندگی میں اپنی زندگی کو کھپاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ ہاں فرشتے اترتے ہیں، رب کی رحمتیں لے کر کے اترتے ہیں، رب کی بشارتیں لے کے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو مت، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، جرنک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم کس چیز کا غم کر رہے ہو؟ ارے اگر جان بھی چلی گئی، ہم دنیا کے اندر بھی تمہارے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جان چلی گئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اللہ نے وہ تمہارے لیے میزبانی کا فریضہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، میزبان اللہ ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، جس کے اندر ہر چیز کی نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دسترخوان ہے، بخشش ہے، رحمت ہے، دنیا کی ہر ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ ما لا عین رأت ولا خطر علی قلب ولا اذن سمعت، وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل کے اوپر ان نعمتوں کا احساس ہی گزرا ہے۔ وہ نعمتیں عظیم عظیم اللہ رب العزت نے اپنے ہاں تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو عزیزان محترم، استقامت اختیار کرنا، رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے، جو آپ نے نیکیاں کمائی ہیں، لا تقولوا كالمرأة التي نقضت غزلها، اللہ نے قرآن فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے پورے زندگی میں پورے مہینے اپنے یا بڑی محنت کے ساتھ اس نے الجھے ہوئے دھاگوں کو یا الجھے ہوئی روئیوں کو سوت کاٹ کر کے تہ کیا، اس کو سوت یعنی دھاگے بنائے اور بعد میں بیٹھ گئی انہی دھاگوں کو لے کر کے الجھانے کے لیے اور ادھر سے ادھر خلط ملط کرنے کے لیے۔ اب وہ دھاگے جو محنت کی تھی اس نے خلط ملط کر کے وہ محنت اس کی اپنی ضائع اور برباد ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہ بنو، بلکہ جن نیکیوں کو تم نے کمایا ہے ان نیکیوں کی حفاظت کرو، ان نیکیوں کے جو کمایا اس کی حفاظت کرو اور انہی نیکیوں کے اوپر قائم و دائم رہو۔ نمازیں آپ 5 وقت کی پڑھتے تھے، مستمر رہیے، اب ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے، وقت سے بے وقت نہیں ہونی چاہیے۔ روزہ رکھتے تھے تو اس کا مطلب نہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا تو روزہ گزر گیا، نہیں، روزے موجود ہیں۔ اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر مہینے کے 3 روزے رکھے، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، جو 12 13 14 کو رکھے جاتے ہیں یا 13 14 15 کو، یہ 3 روزے جس نے رکھ لیے ہر مہینے، گویا اس نے ایک زمانے بھر کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اپنی ان عادتوں کو برقرار رکھو، روزہ رکھنے کی ان عادتوں کو برقرار رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ خلاص رمضان ختم، اب دسترخوان کے تہیں کھل گئیں، اب ہوٹلوں کے دروازے کھل گئے، اب کچنوں کے دروازے کھل گئے، اب اللے دللے جیسے چاہو کھاؤ پیو مست رہو، خلاص اب رمضان آئے گا جب دیکھیں گے۔ کیا پتہ تمہاری زندگی کل کی ہو نہ ہو، لمحے بھر کے پہلے ہو، بعد کی ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ روزے باقی رکھنے چاہیے ہر مہینے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص یعنی لالچ دلائی ہے کہ اگر آپ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں، اللہ اکبر، ایک زمانے بھر کا روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہی نہیں، ہر ہفتے 2 روزے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہم اتباع کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، جن کی پیروی کر کے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، جن کی اطاعت اور پیروی اللہ کی اطاعت و پیروی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے یہ قرآن میں اعلان کیا ہے، دنیا کے لوگوں میرے بندو سنو، جو رسول کی اطاعت کر لے گا وہ در حقیقت اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روزے رکھتے تھے، پیر کے روزے رکھتے تھے، 2 روزے اللہ کے نبی اپنی زندگی میں ہمیشہ ہر ہفتے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اسے ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم کو بھی، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ جمعرات کے بھی روزے رکھیں، وہ پیر کے بھی روزے رکھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ جمعرات کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں۔ کس کے اعمال؟ جو بندوں کے ایک ہفتے بھر کے اعمال ہیں، فرشتے لے کر کے اسے جمعے کے دن آسمان پہ چڑھتے ہیں اور اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیوں نہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں اس حالت میں رہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر،
یہ وہ ذات ہیں جن کے اگلے پچھلی خطا غلطیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں، معاف ہیں۔ اللہ اکبر، جو جنت کے سرداروں کے سردار ہیں، جو پہلے جنت کے دروازے پہلے کھولنے والے نبی، افضل البشر، اللہ اکبر، افضل الانبیاء والرسل ہیں، ان کا یہ حال ہے جناب علی۔ تو ہم جیسے گنہگاروں کو تو اس کا احساس ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم جمعرات کے روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ عزیزان گرامی، یہ جذبے ہمیں باقی رہنے چاہیے۔ شوال کا مہینہ ابھی گزر رہا ہے الحمدللہ، ابھی کل پرسوں 2 دن 3 دن کہیں ہوئے، کہیں 2 دن ہوئے، عید کے ایام سے ہم خوشیوں سے گزرے ہیں الحمدللہ۔ ابھی پورا مہینہ باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوال کے 6 روزے رکھ لے رمضان کے بعد، 6 روزے شوال کے، کوئی ضروری نہیں آپ کنٹینیو رکھیں، بلکہ آپ جمعرات اور پیر کو رکھتے ہوئے اس طرح سے ہر جمعرات اور ہر پیر کو، ہر جمعرات ہر پیر کو، پورے مہینے میں 6 روزے ہو جائیں گے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام ہو جائیں گے۔ تو کوئی 6 روزے رکھ لے، کان سیام کا سیام الدہر، اس کا روزہ ایک زمانے کے روزے کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ الدہر هو السنہ کاملہ، 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کا جو ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، دعا اور استغفار کا موسم گزر تو گیا، لیکن صرف رمضان ہی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ دعا اور استغفار کا موسم ہے۔ ہر جگہ 5 نمازوں سے پہلے دعا کریں، استغفار کریں، نماز چلتے پھرتے دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا استغفار کریں۔ قیام اللیل جو ہمیں مہینہ بھر ایک مدرسے کے تحت رکھ کر کے ہم سے قیام اللیل کروایا گیا، اللہ اکبر۔ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز، سب سے قیمتی نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، وہ رات کی نماز ہے۔ یہی تہجد، یہی قیام اللیل جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی۔ اللہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور اللہ نے فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تہجد، اللہ کے نبی کے اوپر کہا تہجد کو قائم رکھو میرے نبی، فتہجد بھی نافلۃ لک، آپ کے لیے فرض نمازوں سے، فرض عبادتوں سے زائد ہے، اس کو آپ قائم رکھیے، اس کو آپ قائم رکھیے، اس کے اوپر ڈٹ کے رہیے، کیونکہ یہ نماز ہے جو تمہیں مقام محمود پر فائز کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر، مقام محمود پر فائز کرنے والی ہے۔ تو نفلوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے نوافل چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقات و زکوٰۃ کی شکل میں ہو، زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں آپ نے نکالے، صدقہ فطرہ بھی آپ نے 2 دن ہوئے اس سے پہلے نکالے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صدقات کا موسم ختم ہو گیا، زکوٰۃ کا موسم ختم ہو گیا، نہ، سال کے 12 مہینے صدقات کے، خیرات کے موسم جاری اور ساری ہیں۔ اس لیے ان کے اوپر بھی ہمیشگی کریں، مداومت کریں، اس کو بھی جاری رکھیں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے قرب و جوار میں باقاعدہ تلاش کریں کہاں بیوائیں ہیں، کہاں یتیم بچے ہیں، کہاں غریب ہیں، کہاں کس کے چولہے میں آگ جلتی ہے کہ نہیں جلتی ہے، جو محتاج ہیں ایسے محتاجوں کو دیا کرو۔ یہ جو بھکاری مستنڈے ادھر ادھر یہاں یا وہاں ہمارے ملکوں کے اندر بھیک مانگتے ہیں، اللہ کی قسم آپ چوراہے پر اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوں یا پیدل چل رہے ہوں، چوراہے کے جو بھکاری ہوتے ہیں ان کو 2 کروڑ بھی دے دو، 1 کروڑ بھی ان کے ہاتھوں میں ڈال دو، کل کو دیکھو گے وہی چوراہے کے اوپر وہ بیٹھا رہے گا اور لالچ میں بیٹھا رہے گا اور لالچ میں بھیک مانگے گا۔ ان بھکاریوں کے پیٹ کبھی نہیں بھرتے۔ اس لیے ملک سے، اپنے ملکوں سے، اپنے محلوں سے بھکاری پنے کو ختم کرنا چاہیے، بھکاری پنے کو ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ملک بدنام ہوتا ہے، اس سے ملک کی چھوی بدنام ہوتی ہے، اسے معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرے کی شکل و صورت خراب ہوتی ہے۔ جانتے ہو اسی دنیا کے اندر کرسچن بھی ہیں، اسی دنیا کے اندر یہودی بھی ہیں، اسی کی دنیا کے اندر بہت ساری قومیں رہتی اور بستی ہیں، لیکن ان میں آپ بھکاری نہیں دیکھو گے۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ دیکھیے غیر قومیں مسلمانوں کی شکل و صورتیں بنا کر
ٹوپیاں لگا کر، بلکہ 2-4 مہینوں سے داڑھیاں بڑھا کر عورتیں مسلمانوں کے برقعے پہن کر مسلمانوں کے محلوں میں گھومتی ہیں، بھیک مانگتی ہیں. یہ باقاعدہ ٹرینڈ کی ہوئی دشمنوں کی طرف سے، تاکہ مسلمانوں کی چھوی خراب ہو. پھر ان کو پکڑا جاتا ہے، پھر ان کو ان کی وائرل ہوتی ہے، فوٹوز وائرل ہوتی ہے، پھر ان کو دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان کتنے بھکاری ہیں. ایک لیڈر گزرا ہے، نام نہیں لیتا میں، ہندوستان کے اندر، کہ وہ کسی غیر مسلم کو جب آیا بھیک مانگنے کے لیے تو اس نے اس کو بھیک دے دیا، اور ایک مسلمان آیا تو اس کو بھیک نہیں دیا. تو اس لیڈر نے اس کو ڈانٹا، کہا مسلمان کو دیا کرو بھیک، غیر مسلم کو نہ دیا کرو، ورنہ ان کو عادت پڑ جائے گی بھیک مانگنے کی تو ہمارا دھرم بدنام ہوگا، ہمارا مذہب بدنام ہوگا. مسلمانوں کو دیا کرو، ان کو بھکاری بناؤ، تاکہ ان کے اندر وہ حفظ اور لعنت پیدا رہے اور یہ محلے اور گلیوں میں بھکاری بنے، اپنی آل اولاد کو بھکاری بنائے. اس لیے یہ جو آپ کبھی یہ اعلان یہاں مسجد کے اندر مستنڈے آتے ہیں، یہ بھگیڑو لوگ ہیں، یہ سرحدی ملکوں سے، قرب و جوار کے ملکوں سے عمرہ کرنے آتے ہیں یا پہاڑ کراس کر کے آتے ہیں جو ہاں حدود ملتے ہیں، اور یہاں آ کر کے بھیک مانگتے ہیں. ہم نے ان کو پکڑا جب باہر تو انہوں نے کہا ہمارے پاس خاوہ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. کہاں عمرہ کرنے آئے تھے تو یہاں کیسے آ گئے؟ یہاں بھیک مانگنے کے لیے. ان کو باقاعدہ پوری لابی ہوتی ہے، باقاعدہ ان کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے یہ پورے ملک کے اندر. اسی لیے سعودی عرب کے اندر باقاعدہ یہ نظام ہے کیسے بھکاریوں کو پکڑوا کر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، کیونکہ یہ غیر قانونی چیز ہے اور یہ غیر قانونی لوگ ہیں. سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے صدقہ اور زکوٰۃ ایسی جگہوں پہ دینا چاہیے جو اس کے مستحقین ہیں، ان تک پہنچنا چاہیے. یہ روڈ چھاپ بھکاری، یہ گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے، یہ مسجد کے باہر آپ نے دیکھا نقاب پہن کر کے یہ سارے ڈرگس اور ہیروئن اور چرس اور گولیاں کھانے والے نشیڑی، ان کے شوہر اور ان کی عورتوں کو لا کر کے مسجدوں کے دروازے بھیک منگواتے ہیں، روٹیوں کے بھیک منگواتے ہیں. تو آپ کیوں ان کے بربادی کا سبب بن رہے ہیں؟ ہمیں اپنی بربادی کا سبب، ہم اپنی بھی بربادی، اپنے پیسوں کو بھی برباد کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے معاشرے اور سماج کو بھی. ہماری آواز جس ملک کے اندر سنی جا رہی ہے، جہاں بھی جا رہی ہے، میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ ایسے بھکاریوں کی کبھی مدد نہ کی جائے، بلکہ ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے، تلاشا جائے جن کے گھروں کے نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، جو غریب ہیں، جو بے گناہ جیل کے سلاخ و ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں. ان کے گھروں کے اندر غلے پہنچائے جائیں، ان کے گھروں کے اندر تیل پہنچایا جائے، ان کے بجلی کے بل پے کیے جائیں، ان کے رہائش کے لیے، ان آرام کے لیے وہ ذرائع ان کو دیے جائیں. جیلوں کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں بیچارے، بے گناہ ہیں جناب، کچھ مجرم بھی ہیں، لیکن مجرم وہ ہے، ان کے گھر والے مجرم نہیں، کمانے والا ایک ہی بندہ تھا، اب اس کے گھر میں کوئی ایک روٹی دینے والا نہیں. ایسے لوگوں کی تلاش کر کے ان کے گھروں کے اندر آپ صدقات اور خیرات دیں، یہ زیادہ بہتر ہے ان سڑکوں اور چوراہوں پر بھکاریوں کو دینے سے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا جس نے ہم کو ٹریننگ دی صدقہ اور خیرات کا بے تحاشا، آپ نے یہ سوچ کر کے 1 ریال 10 ریال اللہ کی راہ میں نکال دیے، یہ سوچ کر کے کہ ایک کا بدلہ 700 گنا ہم کو ملے گا، اللہ عطا فرمائے گا. زکوٰۃ لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان میں نکالنے کے لیے تاکہ عام گشتوں کے راہ میں اجر و ثواب ملے. آپ نے یہ تمام سب چیزیں کری، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موسم دیا تاکہ یہ موسم، اس موسم سے آپ کے اندر اسپرٹ پیدا ہو، آپ کے اندر ٹریننگ پیدا، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو. اب اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد وہی اسپرٹ آپ کے اندر ہے، وہی جذبے آپ کے اندر ہے، وہی احسان آپ کے اندر ہے، وہی ایمان آپ کے اندر ہے، وہی جذبہ آپ کے اندر موجزن ہے، وہی خلوص اور للہیت آپ کے دلوں کے اندر ہے جو رمضان کے مہینے میں تھی اور آج بھی ہے. خوش نصیب ہیں آپ، بشارت ہے آپ کے لیے. یقیناً آپ اسی طرح سے مستمر رہیے، جاری رہیے، دھیرے دھیرے منکرات اور معاصی گناہ اور منکرات سے دور کرنے کا یہ مہینہ آیا تھا، تقوی کا مہینہ. میں نے آپ کو بتایا ہے تقوی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، تقوی روزہ رکھ لینا نہیں ہے، بلکہ حرام چیزوں سے بچ جانا، جھوٹ سے بچ جانا، چوری سے بچ جانا، غیبت سے بچ جانا، بے حیائی سے بچ جانا، تمام اللہ اور رسول کی منع کی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا، اس سے بچ جانا، یہ ہے اصل تقوی. اور تمام منکرات اور گناہ اور معاصی میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، تمہاری گردن کٹ جائے، تمہارا مال لوٹ جائے، تمہارے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. یا معاذ، اللہ کے حبیب نے اپنے سب سے بہترین ساتھی حضرت معاذ بن جبل مفتی امت جو تھے، جن کے حوالے نبی کائنات نے یمن کی گورنری کے ساتھ افتاء کے ساتھ
انہیں مفتی کا سند بھی عطا فرمایا تھا. ان سے کہا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ وإن قتلت او حرقت، اے معاذ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا جائے، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا یہ سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا. اور آج 80 85 90% مسلمان داڑھی کلمہ نماز ٹوپی مسجدیں بنانے حاجی عمرے اس کے اندر ملوث ہیں. چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، جاہل نہیں، علم کا دعویٰ کرتے، مفتی ہونے کا دعویٰ کرتے. ہمارے ملکوں کے علامہ بنے ہوئے ہیں، غوث اور قطب اور پتہ نہیں کیا کیا القاب لے کے بیٹھے. لیکن عزیزان محترم، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی ان خبیثوں کو غیرت نہیں آتی. شیاطین ہیں یہ، مردود ہیں یہ، خناس ہیں یہ، اس امت کے کینسر ہیں یہ. انہیں شرک کی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ گندگی کو بھی انہوں نے خوبی بنایا ہوا ہے، امت کو گمراہ کر رہے ہیں. مزاروں درگاہوں کی سجدے تباہ. اور جب کہا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ان سے تھوڑی مانگتے ہیں. لیکن جا کے دیکھو آج یوٹیوب کے اوپر ان کی کیسٹیں، ان کے مولویوں کی وائرل ہیں، جہاں بھر دو جھولی میری یا محمد نہیں، جناب غوث و قطب خواجہ کو اللہ کا رتبہ اور مقام دیا ہوا ہے. ان خبیثوں نے، ان امت محمدیہ کے شیطانوں نے، ان کافروں اور مشرکوں سے بدترین لوگوں نے. خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کو اللہ نے ان مزاری درگاہی قبوری چادری نیازی فاتحی اور ان تمام سب لکڑ بھکڑ بدعت اور خرافات سے اگر اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. ورنہ نماز روزے حج زکات کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ، بیکار، کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھو اتنے بڑے بڑے حاجی پاجی بن جاؤ، کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. یہ شرک باللہ ہے، اللہ کے سوا اپنے کسی کو مددگار سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھنا، چاہے وہ نبی محترم ہی کیوں نہ. اگر آپ نے عقیدہ رکھا کہ میں ان کو پکاروں گا تو وہ میری مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کے لیے آئیں گے. یاد رکھو مشرک ہیں آپ، کافر ہیں. یہ کفر ہے. کسی صحابی نے نبی کو نہیں پکارا. بڑے بڑے غزوات جنگیں ہوئی، بڑے بڑے کفر سے مٹبھیڑیں ہوئی، لیکن کبھی کسی نے یا رسول اللہ کا نعرہ بولو. تم نے نہ جانے کتنے للو پنجو چمن شبراتی کے نعرے بنائے ہوئے ہیں. مسلمان ہیں. ہمارے ملکوں کا برا حال ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ جناب علی آپ کے سعودی عرب کے خلق و جوار کے ملک بھی ہوں، چاہے مصر ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے لبنان ہو، برباد. کیوں؟ کیونکہ اس روئے زمین پر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء. اللہ نے فرمایا لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، سب طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. اس کے دلیلیں دی جا رہی ہیں شرک کے لیے اور آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یاد رکھو یہ دولتیں، یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے. یہ تمہیں دنیا کے حد تک تمہیں جتنا کھا لیا پہن لیا وہ وہی تمہارا ہے. اس کے بعد آنے والی نسلیں اس کو بانٹیں گی، تقسیم کریں گی، تمہارا نہیں. لیکن جو عقیدہ، جو ایمان ہے وہ آپ کا ہے، ہمارا ہے. ہمارے ساتھ وہ قبر میں جانے والا ہے. اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی، اس کی اصلاح نہ کی تو پھر یہ دولت، یہ دنیا ہی سب رہ جائے گی. اور ہم قبر کی تنہائیوں میں، کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی. یہ تم کو بتایا جاتا نا قصوں کہانیوں میں کہ غوث پاک آئیں گے تمہارے سوال کا جواب دیں گے. ایک مولوی کہتا ہے کہ غوث پاک نے تو فرمایا کہ میری تو خواہش ہے کہ قبر کے اندر جن سے سوال کیے جاتے ہیں میں خود جا کر کے ان کا جواب دوں. استغفر اللہ. کہتا ہے عید کا موسم تھا، ایک بزرگ
کو ایک بزرگ پہنچے شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں، انتہائی خوبصورت لونڈا بیٹھا ہوا تھا، انتہائی خوبصورت چمک دمک والا. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا تو حضرت نے پوچھا کہ حضور یہ کون تھا خوبصورت لڑکا جو بیٹھا ہوا تھا؟ کہا یہ عید کا چاند تھا. کہا یہ کیوں چاند تھا؟ بولے ہاں یہ عید کا چاند تھا جو مجھ سے اجازت لینے آیا تھا کہ حضور 29 کو نکلوں یا 30 کو نکلوں. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ عقیدے ہیں، یہ ہمارے دیش کے ملکوں کے عقیدے ہیں. اب تم ان مولویوں کو تم ان مولویوں کے قصیدے گاتے ہو. شرم کرو، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں. شیخ عبد القادر جیلانی خدا نہیں، تم نے اللہ کا درجہ، اللہ ہی تو ہے. اللہ کے حکم سے پوری کائنات چل رہی ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا. رب ہی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے. یہ تو کفار مکہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا جو آج کے کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہنے والا مردود یہ خبیث خبری مجاوری قبوری کہتا ہے اور امت کو گمراہ کر رہا ہے. تم کہتے ہو سبحان اللہ، تم کہتے ہو سبحان اللہ. یاد رکھو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جائے. یہ بربادی ہے ملکوں کی، برباد کرنے والی قومیں ہیں یہ. اور وہاں بیٹھ کر ہندوستان میں سعودی عرب کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہ مجرم ہیں، قبروں کو مٹانے والے ہیں، فلانے والے ہیں. جھوٹ، اللہ کے نبی کے نشانیوں کو تلاش کر کے مٹاتے ہیں. ہم نے کہا خبیثو مردودو تمہاری کمریں توڑے اللہ. تم نے تو نبی کی سنتوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تم نے تو نبی کی سنتوں علامتوں کو توڑ کر کے تم نے بدعت اس کے اوپر لگائی ہے. مسجد نبوی موجود ہے، منبر رسول موجود ہے، روضۃ من ریاض الجنہ موجود ہے، حضرت عثمان حضرت عمر سب کی قبریں موجود ہیں. الحمد. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ملکوں کی طرح وہ قبے بنائے گئے؟ خبیث ہو. یہ خبیث چاہتے ہیں یہاں بھی قوالیاں گوائی جائیں، یہاں بھی بھنگڑے آئیں، یہاں بھی سب کے نام لے کر کے یہاں سب کے اس کے بنا وہ مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، اگربتیاں سلگائی جائیں، یہاں بھی ملنگ اور ہادی اور چھپڑے کے چمٹے بجائے جائیں اور چھپڑے بجائے جائیں. یہی چاہتے ہیں خبیث. لیکن انشاءاللہ ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ اپنے حرمین شریفین کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اس طرح بیٹھ کر کے ہمارے ملکوں میں حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز حرام ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. ہم حج کرنے گئے ہیں، نماز برباد کرنے تھوڑی گئے. جواب دیتے ہیں حرمین شریفین کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ان کے پیچھے وہابی ہیں یا کافر ہیں یا مشرک ہیں. ارے خبیثو، ایک مولوی کہتا ہے وہابی جس چارپائی میں بیٹھ جائے وہ چارپائی جلا دو، جس کرسی میں بیٹھ جائے وہ کرسی توڑ دو، جس لوٹے کے اندر پانی پی لے وہ لوٹا اٹھا کے پی دو. رب کعبہ کی قسم منبر رسول پہ میں بیٹھا ہوں. یہ ہے وہابیوں سے. ہم نے کہا حرمین شریفین وہابیوں نے ہی بنوائی ہے. سنگ مرمر کی ٹائلسیں کس نے لگوائی؟ بولو، تمہارے باپ نے لگوائی؟ خبیثوں، قبریوں، مجاہروں، کس نے لگوائی ہے؟ حکومت خادم الحرمین نے لگائی ہے، وہابیوں نے لگوائی ہیں. قالینیں بہترین وہابیوں نے بچھائی ہیں. آب زمزم وہابیوں نے پلانا شروع کیا. مت پیو. اور تمہیں ویزے بھی لگاتے ہیں حج اور عمرے کے. کون لگاتا ہے؟ تمہارا باپ لگاتا ہے. وہابی ہی دیتے ہیں، وہابی لگاتے ہیں. مت آؤ حرم، مت آؤ مکہ مدینہ. اس طرح امت کو گمراہ کرتے ہیں مردودے. اس لیے اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور ہرگز موالات ولا اور برا توحید والوں کے ساتھ محبت اور توحید کے لیے دوستی اور دشمنی ہوئی جائے گی. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے شرک سے اور ہر بدعت سے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. جو اس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہیں لگی ہے وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا سکہ کیوں نہ ہو، وہ جوتے کی نوک پر، کیونکہ مدینے والے کی مہر اس کے اوپر بولو. اس لیے او اعمال جس کے اوپر مدینے والے کی مہر میں رب کے قرآن کی مہر، وہی عمل قابل قبول ہے. باقی سارے سکے کھوٹے ہیں، برباد ہیں، بیکار. یہ سب سے بڑی استقامت ہے. یہ تب اللہ کی نعمتیں تو اسی کے اوپر جاری ہو، ساری ہو. 12 مہینے یہ رمضان کے مہینے سے جو آپ نے ایک اسپرٹ حاصل کی ہے اس کو جاری رکھو. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور بار الہ اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہمارے آنے والی نسلوں کو ہر قسم کے انحرافات سے، شرک سے، خرافات سے، بدعات سے اور ان شیطانی فتنوں سے اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما مولا. ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما مولا. توحید و سنت کے جھنڈے کو اللہ بلند فرما دے مولا. اور شرک اور بدعت اللہم اذل الشرک والمشرکین، شرک اور مشرک کو اللہ ذلیل و رسوا فرما دے مولا. وعز الاسلام والمسلمین، اور قرآن اور سنت کے ماننے والے
والے مسلمانوں کو اللہ عزت عطا فرما اور اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما مولا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار اور اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے مولا۔ اے اللہ جو غریب ہیں انہیں مالدار بنا، جو مالدار ہیں اے اللہ انہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا مولا۔ اے اللہ اپنے ایمان کے اوپر عمل کے اوپر استقامت و استقرار عطا فرما۔ رمضان المبارک کے بعد اے اللہ ہمیں اور اپنے عمل کے اندر تازگی پیدا کرنے اور اسپرٹ لانے کے لیے رفتار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے سبوں کے اندر اتحاد عطا فرما اور امت مسلمہ کو شیطانی پنجوں سے چنگلوں سے اللہ تعالیٰ آزاد فرما مولا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرما اور اللہ ہمارے آل اولاد کے اوپر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما اور اللہ ہمارے اوپر رحمتوں اور مغفرتوں کی طرف برسا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔